السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کی یہ 8ویں شب ہے۔ صبح کو انشاءاللہ 8واں روزہ ہوگا۔ ایک چیز سے بہت من تکلیف میں ہے، بار بار میں اپنے بیانات میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں اور ابھی بھی میں ایک ختم قرآن کی مجلس سے لوٹا ہوں، وہاں بھی میں نے اس چیز کا ذکر کیا۔ ہمارے معاشرے میں قرآن کی بے حرمتی بہت ہے۔ شاید آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن قرآن کی بے حرمتی میں جس کو کہتا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے رمضانی حافظ ہیں، جو مصلی پر جب کھڑے ہوتے ہیں تراویح سنانے کے لیے، اس کمال کی خطرناک سپیڈ سے پڑھتے ہیں، اللہ معافی فرمائے، نہ الفاظ کا کچھ پتہ ہوتا، نہ آیات کا کچھ پتہ ہوتا، نہ تلفظ سے کوئی مطلب ہوتا۔ بعض اوقات لفظ کچھ ہوتا ہے، پڑھا کچھ جاتا ہے، اور بھی کرم فرمائی بعض اوقات یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ نہیں سمجھ آتا۔ سننے والے سمجھ رہے ہیں ہم نے قرآن سن لیا، سنانے والے خوش ہو رہے ہیں ہم نے قرآن سنا دیا۔ سچ پوچھئے، ایسے طرح سے قرآن سننے یا سنانے کے بجائے کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ جا کر کہیں علم طرح سے پڑھ لیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان سے جا کر پڑھ لیں؟ سچ جانیے، ایسے لوگوں کے پیچھے تراویح پڑھنے یا ایسے طریقے پر تراویح پڑھنے کا آپ سمجھتے ہیں یہ ثواب ہے، لیکن مجھے تو اس کا ڈر ہے کہ کہیں قرآن کی بے ادبی پر اللہ کی طرف سے اگر کوئی وبال آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو۔ ہاتھ جوڑتا ہوں ان حافظوں سے، خدا کا واسطہ، قرآن کی بے حرمتی کے اس سلسلے کو ختم کرو۔ آپ کے بس کا سنانا نہیں ہے تو آپ سمجھیں، لیکن سنانا ہے تو انسانوں کی طرح سے سناؤ۔ کم پڑھ لو، اچھا پڑھو۔ آپ کا قرآن پورا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، سنت کے خلاف ہوا، لیکن یہ تو سیدھی سیدھی بے ادبی ہو رہی ہے۔ ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا، بس پڑھنے والا پڑھ رہا ہے۔ اور ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں میں، جس کو میں نے اس بار غور کیا ہے کہ اگر پڑھنے والا کسی ایک جگہ پڑھ رہا ہے اور وہ اس جگہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہوتا ہے، بائی دی وے اٹک جاتا ہے، پیچھے والا لقمہ دے رہا ہے، نہیں پھر بھی اگر پکڑ پا رہا ہے تو وہ اس کو جہاں سے یاد آتا ہے وہاں سے شروع تو کر دیتا ہے وہ، لیکن بعض اوقات پیچھے بہت سارا قرآن چھوٹ بھی جاتا ہے، بہت ساری آیات چھوٹ جاتی ہیں، اس کی پرواہ کسی کو نہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جہاں سے یاد آ رہا ہے وہاں سے پڑھ گئے آپ نکل گئے، کیونکہ آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو جہاں سے یاد آئے بھی وہاں سے پڑھ گئے، لیکن جو چھوٹ گیا اس کی بھی تو کچھ فکر کیجئے، اس کی بھی تو کچھ پرواہ کیجئے۔ بہرحال تراویح میں قرآن کی بے حرمتی نہ کرو خدا کے لیے۔ قرآن کو جلدی جلدی پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو اچھے طریقے سے مزے لے لے کر پڑھنا کمال ہے۔ آج میں صبح سحری میں یا سحری کے بعد فجر کے بعد اپنے جو میں معمولات سے فارغ ہوا، فجر کے بعد کے معمولات سے، تو میرے سامنے میں نے یوٹیوب کھولا تو میرے سامنے ایک تراویح، ایک عالم دین کی جو یوٹیوب پر بھی ہیں، بڑا چہرہ ہے، بڑا نام ہے، ان کی تراویح میرے سامنے کھلی۔ میں نے کہا ذرا دیکھوں یہ قرآن کیسا پڑھتے ہیں۔ آہا، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ ایسا اچھا لگا مجھے کہ میں نے بس کھولا تو اس خیال سے تھا کہ دیکھوں ذرا یہ کیسا پڑھیں گے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ قرآن بڑھیا نہیں پڑھا تو میں نہیں سنتا ہوں، مجھے غصہ آتا ہے اس پڑھنے والے پر جو قرآن کو بڑھیا کر کے نہیں پڑھتا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی بہت اچھا پڑھنے والا ہوں، نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن کو تو اچھے سے پڑھو۔ تو اب انہوں نے جس انداز سے پڑھا تو میں نے پوری ان کی جو شاید 12 منٹ کی کلپ تھی، پوری میں نے چلا کے اور اپنے سرہانے رکھ کر میں لیٹ گیا۔ فجر کی کافی دیر بعد تک میں فارغ ہوتا ہوں، میری کلپ بھی صبح میں آتی ہوتی ہے، پھر کچھ معمولات بھی رہتے ہیں، تو مجھے بہت دیر لگ جاتی ہے، اشراق بھی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد میرا نمبر آتا ہے فارغ ہونے کا۔ تو جب میں اس کے بعد لیٹا، میں کب سو گیا مجھے پتہ نہیں، وہ قرات چلتی رہی اور میں سو گیا۔
مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور کب وہ ختم ہوئی ہوگی۔ ایسی قرأت کرو جو سننے والے کو بھی مزہ آئے، اللہ اس کی توفیق دے۔ بے ادبی سے اللہ ہمیں اور سارے حافظوں کو اور ساری امت کو محفوظ رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو دل پر لے کر اپنی اصلاح کی فکر کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔